اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 72۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ اس آیت کا تعلق بھی گزشتہ آیت سے ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ جو دین اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے وہی صحیح دین ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اس کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک جائیں، اس کی غلامی میں آ جائیں، اس کا کہنا مان لیں، اور نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن سب کو اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پچھلی آیت کا اینڈ جو ہے وہ یہ خاص طور پر ہوا تھا کہ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، کہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ پوری کائنات کا رب ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے کام سارے سر انجام دے رہا ہے، تو پھر اسی کے آگے جو ہے وہ جھکنا بھی چاہیے، اسی کا کہنا بھی ماننا چاہیے، اسی کی اوبیڈینس بھی کرنی چاہیے۔ جب وہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری ساری نیڈز وہ پوری کر رہا ہے، تو یہ کہاں سے لاجک بنتی ہے کہ کسی رینڈم جا کے کسی اور کی جو ہے وہ بندگی شروع کی جائے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ کے کسی اور کی جا کے جو ہے وہ فرما برداری شروع کر دی جائے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر تو دوسروں کے آگے جھکنا شروع کر دیا جائے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی شروع کر دی جائے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے تقوی کے اگینسٹ ہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو پچھلی آیت کے ساتھ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ جو باطل معبود ہے نا، اللہ کے سوا کسی کی بھی جس کی بندگی کی جائے گی وہ انسان کو بھٹکائے گا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہوگی، اس میں فرسٹ تھنگ جو انسان کو نظر آئے گی، جو امپلیمنٹیشن میں نظر آئے گی، وہ اس کی صلاح ہے۔ اقیم الصلاح، یعنی یہ ایک لیونگ پروف ہوگا اس کے ایکشنز کے ذریعے سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بلیو کرتا ہے، اس کا فیتھ سٹرونگ ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں دل سے تو مانتا ہوں، میں بڑی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہوں، میں بڑا اچھا مسلمان ہوں، لیکن وہ نماز قائم نہیں کرتا، ہم، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو بہت اللہ کا جو ہے وہ خالص بنتا ہوں، تو یہ قول و فعل میں تضاد ہو جائے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ پہلی علامت ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کا جو جھکنا ہے نا، ایک تو سر تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے فیصلوں کو اور حکموں کو اوبے کرنا، مان لینا، تسلیم کر لینا، اور پھر اس کو فزیکلی ڈیمونسٹریٹ کرنا، جس میں نماز کے اندر انسان جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اپنے ماتھے کو زمین سے لگاتا ہے، اور یہ پروف ہوتا ہے کہ انسان واقعی اللہ کا فرما بردار ہے۔ اگر انسان اپنی نمازوں میں نہیں ہے ٹھیک سے پراپرلی قائم کرنے والا، کبھی مس کر رہا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی ایسے ہی بس اس کو رینڈملی وہ کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ کی طرف جمع کر دیے جانے پر اس کو یقین نہیں ہے، اور اس کو یہ بلیف نہیں ہے کہ اس کی نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، اور ایک ایک نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ تو نماز کا ذکر، تقویٰ کا ذکر، اور ساتھ ہی اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا ذکر، یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں پچھلی آیت کے ساتھ، کیونکہ جب انسان کو یقین ہے کہ اللہ کے آگے حاضری دینی ہے، تو پھر دنیا کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے اس کے اوپر بھی وہ سیریس ہوگا اور اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ کرے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا، وہاں ملاقات کی تھی، تو نماز کے دوران انسان اسی طرح اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور سجدے کے وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان بالکل کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بہت قریب ہوتا ہے، اسی لیے اس میں کثرت سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کو کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے، ہماری نمازوں کو خوبصورت بنا دے، ہمیں نماز کا پابند مزید بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باطل معبودوں سے دور
کر دے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنا ہم بچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے پوری زندگی، ہر ہر سانس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے اور ہماری حفاظت کرے۔